ہاں تو سب سے پہلے متنبی کے بارے میں جان لیتے ہیں. تو متنبی کا یہ جو قصیدہ ہے نا یرفی قال المتنبی وهو یرفی لخولا، تو سر یہ اس کے قصیدہ نام جو ہے جی سر اس کا نہیں آ رہا ہے. آ جائے گا کوئی بات نہیں، اب آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے سر. ہاں تو پہلے متنبی کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں، کیونکہ متنبی سے ڈائریکٹ آپ کو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو چلیے متنبی کی جو کنیت ہے نا، پوچھا جائے اگر ماں کنیت ابو المتنبی تو آپ فوراً بتائیں گے ابو التنبی. ٹھیک ہے، اور متنبی کا نام ہے احمد اور باپ کا نام ہے الحسین. سوال آ جائے گا ما اسم المتنبی، متنبی کا نام کیا ہے؟ تو آپ فوراً بتائیں گے احمد. احمد اور باپ کا نام الحسین. ٹھیک ہے، متنبی کی کنیت ابو طیب اور نام کیا ہو جائے گا؟ احمد. پوچھا جائے گا ما اسم المتنبی، متنبی کا نام کیا ہے؟ بہت سارے آپشن ہوں گے، احمد محمد ساری چیزیں، تو آپ بتائیں گے احمد متنبی کا نام ہے. اور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ یہ سوال آئے گا، پیدا کہاں ہوئے تھے؟ این ولید المتنبی. بہت سارے آپشن ہوں گا، ان میں سے اگر کوفہ ہوگا تو آپ بتائیں گے کہ متنبی کوفہ میں پیدا ہوئے. سر اس کے ویڈیو میں سر اسکرین شیئر نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سر اس کے نوینا ہی دکھا رہے ہیں. کیا سب کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اسکرین نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں سر، نہیں سر، دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے، ہم دکھ رہے ہیں. تو آپ شاید کے ان پاس کی نیٹورک پرابلم ہوگا، تو وہ دیکھ لیں پلیز. آپ کے پاس نیٹورک پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے سر. ایسا تو نہیں ہے پورا، وہ اگر ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگا. ڈیٹا یہ کر لیجیے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کے باپ ماں دونوں فقیر تھے. متنبی کا سوال آ سکتا ہے من هو الشاعر الذي ولد من ابوين فقيرين، وہ کون سے شاعر ہیں جو کہ دو فقیر یعنی کہ محتاج اور غریب ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے، جن کا ماں باپ دونوں غریب تھا. تو آپ فوراً بتائیں گے ہمارے. اور ایک چیز ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ متنبی کے جو ابو تھے نا، وہ کوفے میں پانی پلانے کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، پانی ڈھونے کا یا پلانے کا کام کرتے تھے. سکا بولتے پانی پلانے کا. ٹھیک ہے، تو کوفے میں ان کے ابو پانی پلانے کے کام کرتے تھے. اس طرح سے کوشچن آپ کو بن سکتا ہے کہ من هو الشاعر الذي كان ابوه سقا بالكوفہ، وہ کون سے شاعر ہے جس کا باپ کوفہ میں پانی پلانے کا کام کیا کرتا تھا؟ تو آپ بتائیں گے متنبی. اوکے، اور چھوٹے ہی میں اس کے ابو نے اس کو شام لے کے آ گیا. جب شام لے کے آ گیا تو شام میں پڑھتا رہا. پڑھتے پڑھتے پھر انہوں نے بہت زیادہ مہارت حاصل کر لی. ایک چیز اور متنبی کی ایک خاص بات یہ ہے، جو خاص صفات ہے متنبی کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ بچپن ہی سے وہ بہت زیادہ ایک طرح کا ان کے اندر بہت ہی بڑا ان کا خواب تھا. ٹھیک ہے، وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ عزت و شرافت چاہتا تھا، حد سے زیادہ. اور ان کے اندر تھوڑا سا اندرونی طور پر غرور تھا، بڑائی پن تھا ان کے اندر، متنبی کے اندر. یہی وجہ ہے کہ متنبی نے اسی وجہ سے کہ اس کے اندر بڑائی پن تھا، یعنی بڑا بننے کا شوق تھا کہ میں سب سے بڑا بنوں. کہ انہوں نے ایک بار انہوں نے خلافت کے لیے لوگوں کو کہا کہ مجھ سے بیعت کرو، جبکہ ایک دم بالکل چھوٹا چھوٹا ہی تھا. اس وقت کہا خلافت کے لیے لوگوں کا مجھ سے بیعت کرو. پھر جو ہے شہر کے جو گورنر تھا ان کو پتا چلا کہ ان کو پھر قید کر دیا گیا. قید کرنے کے بعد پھر جیل ہی سے انہوں نے قصیدہ لکھا متنبی نے، اور پھر جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا. اور ایک خاص چیز یہ کہ ساتھ ساتھ تو اس کے اندر بڑا بننے کا شوق تھا ان کے اندر، اور دوسری چیز یہ کہ اس کو بہت زیادہ ریاست کا شوق تھا، حکومت کا شوق تھا کہ میں رئیس بن کے رہوں، حاکم بن کے رہوں. تو یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی پریشان ہے اسی خواب کی وجہ سے.
اور اسی خواب کی وجہ سے، اسی اپنی فطرت کی وجہ سے کہ میں ہمیشہ جو ہے مطلب کسی نہ کسی بڑے عہدے پہ رہوں، انہوں نے شام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. شام میں انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور لوگوں کے بڑے جماوڑے کو انہوں نے اپنا بھی بنا لیا تھا اپنی زبان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جادو بیانی کی وجہ سے انہوں نے شام میں ایک پوری جماعت کو اپنا بنا لیا تھا. اب سوال آ سکتا ہے یہاں پہ اس طرح کہ این ادعا المتنبی النبوت فی الشام، متنبی نے شام میں کہاں نبوت کا دعویٰ کیا، کس شہر میں؟ آ جائے گا کوفہ، بصرہ، شام. تو آپ بتائیں گے شام میں. ہاں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی آ سکتا ہے سوال کہ من ہوا شاعر الذی ادعا النبوہ، وہ کون سا شاعر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تو آپ بتائیں گے متنبی. ٹھیک ہے، ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ ویسے اس کے بارے میں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم نہیں ہے، لیکن بس آپ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے جو کہا تھا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حدیث میں تو آتا ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرا نام جو ہے نا لا ہے، آسمان میں میرا نام لا ہے. یہاں پہ احمد ہے، میرا نام آسمان میں لا ہے. تو لا نبی بعدی کا مطلب یہ کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا جس کا نام لا ہوگا، میرا نام آسمان میں لا ہے. تو انہوں نے اس کی تعویل کی تھی. اچھا خیر، اور ایک چیز یہ اس کے بارے میں، متنبی کے بارے میں، انہوں نے قرآن کی طرح لکھنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی جو قرآن کے طرز پر لکھنے کی کوشش کی تھی، جیسے قرآن کا سورہ جس طرح سے ہوتا اسی طریقے سے. تو یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور قرآن کی طرح انہوں نے ایک الگ سا قرآن لکھنے کی کوشش کی، تو پھر اس کو ہمس کا امیر جو اکشدیہ کا وہ تھا، نائب تھا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ آ سکتا ہے یہاں پہ اس طرح سے من حبس المتنبی عندما ادعا النبوہ، کس نے متنبی کو قید کر لیا جبکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بہت سارے آپشن آئیں گے، تو آپ بتائیں گے اس کو قید کیا تھا لؤلؤ امیر حمص، حمص کے امیر لؤلؤ نے، جو کہ اکشدیہ کا وہ تھا، گورنر تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو لؤلؤ نے، حمص کا جو گورنر تھا، انہوں نے اس کو قید کر لیا، پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کو باندھ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا تو پھر چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے اس کے بارے میں شارٹ کٹ میں؟ تو بریکر ان کا یہی سلسلہ رہا. لاسٹ میں جو ہے ان کی ملاقات ہوئی انطاکیہ کا گورنر ابو العشائر سے، متنبی کی. ٹھیک ہے، انطاکیہ کا گورنر تھا، اور یہ گورنر کس کی طرف سے متعین کیا گیا تھا؟ سیف الدولہ کی طرف سے. تو پھر متنبی نے ابو العشائر کی خوب تعریف کی. جب ابو العشائر کی بہت تعریف کی تو ابو العشائر ہی نے متنبی کا بہت زیادہ اکرام کیا، خاطر مدارات کیا. اس کے بعد اسی نے اس کو سیف الدولہ کے پاس پیش کیا تھا. اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے اس طرح سے، من قدم المتنبی الی سیف الدولہ، کس نے متنبی کو سیف الدولہ کے پاس پیش کیا؟ اس میں الگ الگ آپشن آ جائے گا، لؤلؤ آ جائے گا، ابو العشائر آ جائے گا، والی انطاکیہ، اس طرح سے آ جائے گا. تو آپ بتائیں گے ابو العشائر، والی انطاکیہ. انطاکیہ کا جو گورنر تھا ابو العشائر، اس نے متنبی کو پیش کیا تھا، یعنی کہ لے کے گیا تھا سیف الدولہ کے پاس. اور پھر ہوا کیا، جب متنبی کو سیف الدولہ کے پاس لے کے گیا تو سیف الدولہ نے اس کو پہچان لیا کہ ارے یہ تو اچھا خاصا بڑا شاعر ہے. تو سیف الدولہ نے اس کو اپنا بنا لیا، اور اپنا بنانے کے بعد سیف الدولہ نے جو وہ پریکٹس کرواتے تھے، ٹھیک ہے، جو لوگ ٹیچر تھے پریکٹس کروانے کے، گھوڑ سواری سکھانے وغیرہ کے معلم تھے، تو ان کے حوالے کیا. ان کے حوالے کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو گھوڑ سواری بھی سکھائی، اور ایسے ہی ان کو یہ نیزہ بازی بھی سکھایا، شکار کرنا بھی سکھایا. کیوں؟ تاکہ یہ ہر وقت سیف الدولہ کے ساتھ رہے، جنگ میں بھی اور صلح کے ٹائم میں بھی، جس وقت جنگ نہ ہو، امن کے ٹائم بھی، دونوں ٹائم. اب یہاں یہ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے. یہاں پہ اس طرح سوال بن سکتا ہے کہ من هو الشاعر الذي قدمه سلمه سيف الدولة إلى الرواد فعلموه الفروسية والطرادة؟
وہ کون سا شاعر ہے جس کو سیف الدولہ نے جو ٹرینر تھے ٹریننگ دینے والے ان کے حوالے کر دیا ان کو گھوڑ سواری اور نیزہ بازی تلوار بازی سکھانے کے لیے. تو اس طرح سوال آ سکتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ متنبی ہے. اور پھر سوال آ سکتا ہے کہ لماذا سلم المتنبی سیف الدولہ المتنبی الی الرواسی، کیوں انہوں نے جو ہے متنبی کو جو ٹریننگ کرانے والے تھے ان کے حوالے کیا. تو وجہ یہ ہے تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائیں اور سیف الدولہ کے ساتھ ہر جگہ رہیں، جنگ میں بھی اور صلح میں بھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب ہوا یہ کہ سیف الدولہ اور متنبی کے بیچ بہت اچھا رشتہ رہا. ہوتے ہوتے ایک بار اچانک سے دونوں میں کھٹ پٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. دونوں میں جب کھٹ پٹ ہو گیا تو کلیئر ہو رہا ہے سب کچھ، جلد بازی تو نہیں ہو رہی ہے، کچھ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں ایک سیکوینس سے. ٹھیک ہے. اوکے. تو یہ متنبی جو ہے سیف الدولہ کے پاس رہنے لگا. ہوتے ہوتے ایک بار اچانک کیا ہوا، دونوں میں کھٹ پٹ ہو گیا، سیف الدولہ میں اور متنبی میں. پھر ان کو چھوڑ کر کے یہ مصر چلا گیا تھا 346 ہجری میں. ٹھیک ہے. اور پھر مصر میں وہ کافور اخشیدی اور ابو شجاع کی انہوں نے تعریف کی. اب یہاں پہ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ این غادر الى این ذهب المتنبی بعد ان حدثت فجوة بین المتنبی و سیف الدولہ. متنبی سیف الدولہ کے بیچ جب جھگڑا ہو گیا، کھٹ پٹ ہو گیا، انبن ہو گیا، تو پھر متنبی کہاں گیا؟ فوراً بتائیں گے مصر گیا. اور پھر کس کی انہوں نے تعریف کی؟ تو انہوں نے کافر اخشیدی کی تعریف کی. تو انہوں نے مصر میں کافر اخشدی اور ابو شجاع ان لوگوں کی تعریف کی، لیکن میں نام کافر اخشدی کیا، اخشدی کا ہے. ہاں. پھر اب ہوا کیا، جب مصر میں کافر اخشدی کا آ کے تعریف کرنے لگا تو آپ کو پتا ہے، پہلے آپ جان چکے ہیں، متنبی کی خاصیت یہ تھی کہ فطری طور پر اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا اور بڑا بننے کی خواہش تھی. تو اس کی وجہ سے کافور کو تھوڑا سا ڈر ہونے لگا ان سے، کیا رے یہ تو میرا مجھے ٹکر دے سکتا ہے، ہاں، اور یہ تو میری حکومت چھین سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہوا کہ کافور نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا. جب منہ موڑ لیا تو متنبی نے کافور کا ہجو کیا، ہجو کر کے وہ بغداد چلا گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ تو مصر سے وہ کافور اخشدی کے بعد بغداد چلا گیا. اب بغداد میں ہوا یہ کہ جب بغداد گیا تو خاص بات یہ ہے کہ وزیر محلبی تھے، ان کی انہوں نے تعریف نہیں کی، کیونکہ وہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. اب سوال یہاں پہ آ سکتا ہے اس طرح سے کہ من هو الوزیر الذي اعرض عن مدحه. ٹھیک ہے. وہ کون سا وزیر، کئی نام ہے اس میں، ابھی آئے گا. وہ کون سا وزیر ہے کہ جس کا کہ متنبی نے تعریف کرنا پسند نہیں کیا، ان کی تعریف نہیں کی؟ تو ان میں سے ایک نام ہے وزیر محلبی کا. ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا یہ بادشاہوں کی ہی تعریف کیا کرنا پسند کرتا تھا، بادشاہ سے نیچے وزیر کو وہ بھاؤ نہیں دیتا تھا. تو اسی وجہ سے جب وزیر محلبی کی انہوں نے تعریف نہیں کی تو یہ بات ان کو برا لگا وزیر محلبی کو. پھر انہوں نے بغداد کے جو بڑے بڑے شعراء تھے سب کو اس کے اوپر لگا دیا، اور پھر ان لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد بغداد سے وہ گیا ارجام. ٹھیک ہے. فضل بن عمید کی اس کے لیے زیارت کرنے کے لیے. تو اسی ٹائم صاحب بن عباد نے اس کو کہا کہ آپ اصفہان آ جائیے، اور امید یہ تھی کہ ان کی وہ تعریف کرے گا، لیکن اس کو کوئی بھاؤ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب جب صاحب بن عباد کو انہوں نے بھاؤ نہیں دیا، صاحب بن عباد نے ان کو خط لکھا متنبی کو کہ آپ اصفہان آ جائیے اور میری تعریف کیجیے، تو ان کو کوئی بھی بھاؤ نہیں دیا. جب بھاؤ نہیں دیا
تو صاحب بن عباد، چونکہ یہ بھی بہت ہی صاحب علم و ادب تھا صاحب بن عباد، تو صاحب بن عباد نے متنبی کی تنقید کرنا شروع کیا، اور بلکہ صاحب بن عباد کی کتاب بھی ہے، متنبی نے متنبی پہ کہا ہے یہ جو ان کی یونانی جو چیزیں ہیں وہیں سے چوری کر کے وہ اپنا شاعری کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں یہ صاحب بن عباد نے، انہوں نے کتاب لکھی اس پہ۔ جی تو ہاں، تب یہاں پہ سوال اٹھ سکتا ہے اس طرح سے کہ من هم الاشخاص الذين لم ينفعهم المتنبي لانه كان يترفع عن مدح غير الملوك، وہ کون سے اشخاص تھے جن کے متنبی تعریف نہیں کیا کیونکہ وہ بادشاہوں کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے؟ ان میں سے ایک آپشن آ جائے گا الوزیر، انہوں نے بھی، دوسرا آپشن آ جائے گا صاحب بن عباد، تو آپ دونوں لگائیں گے، اور بھی کوئی ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ عز الدولہ کے پاس چلا گیا، صاحب بن عباد اصفہان بلایا تو اس کے پاس نہیں گیا ہے، بلکہ یہ عز الدولہ کے پاس چلا گیا شیراز، اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ کوئی لکھ رہا ہے کہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہا ہے، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں اسکرین تو دکھتا ہی تھا۔ اسکرین تو شیئر ہو رہا ہے۔ آپ عطاء الرحمان ابو طاہر، آپ کے پاس نیٹ ورک پرابلم ہوگا، وہ ذرا دیکھ لیں پلیز۔ تو یہ شیراز جو ہے عز الدولہ کے پاس گیا، عز الدولہ کی انہوں نے تعریف کری، تو عز الدولہ نے ان کو خوب جو ہے داد و دہش کیا، ٹھیک ہے، عز الدولہ نے اس کو 3000 دینار دیا، گھوڑے دیے، کپڑے دیے۔ پھر کوئی جو ہے متنبی پر، ساؤنڈ پرابلم ہے میرا کسی کے پاس؟ سب کے پاس کیا ساؤنڈ پرابلم ہے؟ سر بیچ میں ہوتا ہے، بیچ میں سب کے ساتھ ہوتا ہے کیا؟ میرے پاس چونکہ وائی فائی ہے اور بہت ہی نیٹ ورک ہائی فائی ہے، تو دیکھ لیں۔ اوکے، اگر آواز سب کے پاس کلیئر نہیں ہو تو اس کا مطلب بتا دیجیے گا، اس کو میں دہرا دوں گا۔ جی چلیں، تو عز الدولہ کے پاس جب یہ چلا گیا شیراز، تو عز الدولہ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، ان کو 3000 دینار دیا، گھوڑے دیے، کپڑے دیے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی جو ہے متنبی کے خلاف کوئی شخص تھا، تو انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے چال کیا چلی، انہوں نے متنبی سے پوچھا کہ این هذا العطاء من عطاء سیف الدولہ، کہ عز الدولہ جو تم کو دیتے ہیں، داد و دہش کرتے ہیں، اور ایک سیف الدولہ بھی دیتے تھے، دونوں کا مقابلہ کرو تو تم کیا کہو گے؟ دونوں کے مقابلے میں کون سا اچھا ہے؟ تو متنبی شاعر آدمی تھا، دل کا صاف، انہوں نے کہہ دیا کہ هذا افضل الا انه متکلف، کہ عز الدولہ جو کچھ دیتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں تکلف ہے۔ وہ سیف الدولہ کا نا یوتی طبعا، لیکن سیف الدولہ جو دیتا تھا وہ اس کے اندر تکلف نہیں تھا، بے تکلف وہ دیتے تھے۔ ہاں، یعنی کہ مطلب یہ کہ عز الدولہ جو دیتے ہیں وہ تھوڑا سا ان پہ کھلتا ہے دینا، لیکن سیف الدولہ پہ نہیں کھلتا تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ کسی نے سوال پوچھا کہ بتاؤ عز الدولہ جو دیتا ہے تم کو اور سیف الدولہ دیتا ہے، دونوں میں کیا کمپریزن ہے، مقابلہ ہے؟ تو انہوں نے صحیح بات کر دیا، دونوں تو خوب دیتا ہے، لیکن عز الدولہ دیتا ہے تھوڑا سا ان پہ کھلتا ہے، بتکلف دیتا ہے، لیکن سیف الدولہ ایک دم طبیعی طور پر غیر مطلب تکلف نہیں ہوتا تھا دینے میں۔ تو یہ بات پتہ چل گیا عز الدولہ کو، ان کو غصہ ہوا، تو عز الدولہ نے فاتق الاسدی کو اس کو متعین کیا۔ فاتق اسدی جو ہے بغداد ایک جگہ ہے انصافیہ، وہاں پہ اس کے سامنے آیا، دونوں میں لڑائی ہوئی، اور پھر جو ہے یہ بھاگنا بھی چاہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں، تو اس کے غلام نے کہا، اس کے لڑکے نے کہا، اس کے متنبی کے
کہ دیکھیے آپ بھاگیے مت، آپ نے تو یہ کہا ہے کہ الخیل واللیل والمیداء تعرفونی، مجھے گھوڑے بھی جانتے ہیں، رات بھی اور صحرا بھی سب جانتے ہیں، والسیف والرحم والقرطاس والقلم، اور مجھے تلوار نیزہ اور قلم کاغذ سب جانتے ہیں، یعنی کہ میں ایک طرف سپاہی بھی ہوں اور گھڑ سوار بھی ہوں، تلوار مارنے والا بھی ہوں، دوسری طرف میں شاعر بھی ہوں، تو آپ کیسے بھاگ جائیں گے؟ تو بھاگا نہیں، تو فاتح الاسدی نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے وہ خود اور اس کا ایک لڑکا اور اس کا ایک ساتھ میں جو رہتا تھا خادم، تینوں قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ من قتل سیف المتنبی، متنبی کو کس نے قتل کیا؟ تو آپ فوراً بتائیں گے فاتح الاسدی نے قتل کیا۔ اب یہ سوال آ جائے گا بِإِمَاءِ مَنْ قتل فاتح الاسدی المتنبی، کہ کس کے اشارے پر فاتح الاسدی نے متنبی کو قتل کیا، یہ سوال آئے گا۔ تو آپ فوراً بتائیں گے بِإِمَاءِ عز الدولہ، عز الدولہ کے اشارے پر یا عز الدولہ کے حکم پہ انہوں نے اس کو قتل کیا، یہ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے۔ اور متنبی کے ساتھ جو قتل ہوا تھا اس کا لڑکا بھی تھا اور اس کا غلام بھی تھا، یہ سب کے سب تھا۔ یہ متنبی کی ایک زندگی ہے شارٹ میں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ متنبی جو ہے شعراء معنی میں ہے، ٹھیک ہے، شعراء معنی، اور انہوں نے اپنے شعر میں شعر اور فلسفہ دونوں چیز کو ایک جگہ جمع کیا۔ اب سوال آ جائے گا من هو الشاعر الذي وفق یا جمع بین الشعر والفلسفہ، وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے شعر اور فلسفے کو جمع کیا ہے دونوں؟ اس کے لڑکے کا نام کیا تھا؟ تو دوسری کتابوں میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے، لڑکے کا نام کیا تھا، یہ تحقیق طلب ہے، اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حسن زیات میں لکھا نہیں ہے کیا نام ہے، وہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے مل جائے گی، لیکن اس میں اتنا ہے، اس وجہ سے اتنا ہی پڑھ رہے ہیں۔ چلیں، تو متنبی جو ہیں، متنبی شعراء معنی میں ہیں۔ ایک ہوتا ہے شعراء الالفاظ، ایک ہوتا ہے شعراء معنی۔ شعراء معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے اشعار کی خوبصورتی جو ہے الگ الگ معنی سے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ نئے نئے معنی پیدا کر کے۔ ایک ہوتا ہے شعراء الالفاظ، شعراء الالفاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ اپنے اشعار کے اندر چاشنی الفاظ کے تھرو لاتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی معنی ہے، الگ الگ الفاظ سے، نئے نئے الفاظ سے، نئے نئے طریقے سے پیش کرتا ہے، تو متنبی شعراء معنی میں، یاد رکھیے گا۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا فنی چیز ہے، اس میں اتنا اندر نہیں جائیں گے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں متنبی کے اشعار، ٹھیک ہے۔ ہاں بتائیں، یہ اسکرین ویزیبل ہے نا؟ یس سر، ویزیبل۔ اوکے، چلیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں۔ ان کے اشعار پہ دھیان دیجیے گا کیونکہ یہ شعراء معنی میں ہے تو تھوڑا سا وہ ڈیفیکلٹ لکھتے ہیں، لیکن خیر کوئی نہیں، ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ غیر انثى العقل، ٹھیک ہے۔ اب یہ غیر انثى حسبی، ابھی لفظی ترجمہ کر دوں تو پوری طرح کلیئر نہیں ہوگا، لیکن جب اس کا پورا کمپلیٹ شعر پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ شعر ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلا سوال وہی آئے گا کہ من کتب قصیدۃ غیر انثى العقل والحسبی، تو آپ بتائیں متنبی ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اس کے بارے میں سوال یہ آئے گا کہ من کتب قصیدۃ رثى فيها اخت سیف الدولہ، اس نے وہ قصیدہ لکھا جس میں کہ
انہوں نے سیف الدولہ کی بہن کا وہ کیا تھا، مرثیہ خانی کی تھی، تو آپ فوراً بتائیں گے متنبی۔ اور یہ پورا جو قصیدہ ہے، یہ قصیدہ در حقیقت انہوں نے لکھا تھا متنبی سیف الدولہ کی بہن، سیف الدولہ کی بہن کی انتقال ہو گیا تھا ان کا، سیف الدولہ کی بہن کا، کہاں پہ؟ میا فارقین میں۔ تو اس کی خبر جو کوفہ گئی، تو ابو طیب متنبی کوفہ میں تھا، تو وہیں سے انہوں نے جو ہے ان کی مرثیہ خوانی کی، اور انہوں نے یہ مرثیہ پیش کیا، ان کو تعزیت پیش کیا انہوں نے اس میں سیف الدولہ کو کوفہ سے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ہے 352 ہجری اور 963 عیسوی کی بات ہے۔ اور ان کی جو بہن تھا اس کا نام تھا خولہ، ٹھیک ہے، خولہ نام تھا اس کی بہن کا۔ تو اب یہاں پہ کئی سوال آ سکتے ہیں جو بہت ہی اوپر سے ہی ہے۔ آواز پرابلم سب کے ساتھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں سر، ٹھیک ہے۔ نہیں سر، ٹھیک، اوکے۔ کلیئر ہے۔ ہاں اب اس میں دیکھیں، نہیں ہے پرابلم تو ہم آگے چلتے ہیں۔ خولہ کی انہوں نے مرثیہ ان پہ مرثیہ کہا تھا متنبی نے، خولہ۔ خولہ کون تھی؟ سیف الدولہ کی بہن کی خولہ۔ اور دوسری خاص چیز یہ ہے اس مرثیے کی، انسان جب مرتا ہے تو انسان جو مرثیہ بیان کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تڑپ ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو مرثیہ بیان کیا تھوڑا سا اس میں وہ ان کی محبت کا بھی ایک جھلک ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیف الدولہ کو ان سے مطلب پیار تھا، لیکن چونکہ کلیئر نہیں کیا تھا، لیکن بہرکت پیار تھا ان کو۔ تو خیر، تو اب یہاں پہ کون کون سے کوشچن آ سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ آئے گا وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے سیف الدولہ کی بہن کی مرثیہ خوانی کی تھی؟ مرثیہ کا تھا ایک چیز تو متنبی۔ دوسرا سوال یہ آ سکتا ہے کہ خولہ مرثیہ خوانی کس شاعر نے کی، اور خولہ کون ہے؟ تو خولہ سیف الدولہ کی بہن ہے، متنبی نے کیا تھا، اور ایک چیز۔ اور ان کی وفات کہاں ہوئی تھی خولہ کی؟ یہ میا فارقین میں۔ اور متنبی نے کہاں سے ان کو یہ کیا تھا مرثیہ خوانی، یہ قصیدہ کہہ کے بھیجا تو کوفہ سے۔ چلیں، تو یہ چیزیں ہو گئے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آگے اشعار دیکھیے۔ کیا عبد الوکیل آپ کو کیا پرابلم ہو رہا ہے بتائیں؟ جی عبد الوکیل بھائی بتائیں۔ جی بالکل بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، آواز وغیرہ کچھ پرابلم ہے بتائیں۔ غصہ نہ ہو، جو بھی پرابلم ہو بتائیں۔ آپ کا میوٹ نہیں ہے، ان میوٹ کریں گے تو خود وہ ہو جائے گا۔ عبد الوکیل، چلیے میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں اگر آواز کٹ رہی ہے تو، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ جوائن کر رہا ہوں، آپ لوگ ویٹ کریں۔ ویٹ کریں تاکہ آواز اگر میری طرف سے یہ ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ 1 منٹ ویٹ کریں، میں کٹ کر کے دوبارہ جوائن کر رہا ہوں۔ آواز کلیئر ہے؟ سر دیکھیے اب کچھ لوگ میوٹ رہتے ہیں، کچھ لوگ ان میوٹ رہتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں پتا اس سلسلے میں۔ وہ آپ جو ہے آپ کے پاس وہ ہے سارا کنٹرول، آپ ان میوٹ کریں گے تو ہو جائیں گے، اور یہاں سے تو میں نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے۔
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آواز تو ٹھیک ٹھاک ہی چل رہی تھی سر. نہیں، ایک ہے عبد الوکیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں سر 2 اسٹوڈنٹ بولتے ہیں آپ فوراً روک دیتے ہیں. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو اس وجہ سے کیا ہے. اچھا اچھا سر، بات یہ ہے نا، اس میں جو ٹیچنگ میں اگر نیٹورک کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو اس میں آواز کٹتی ہے بہت. ہاں سر، ابھی دکھائی دے رہا ہے. اب دیکھ پا رہے ٹھیک ہیں. ہے، سب کو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. عبد الوکیل صاحب آپ بتائیں. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، کوئی بات نہیں. اگر اس سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے کوئی دوسرا وکلپ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر نیٹ ورک یہ ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کا تو میرا حل نہیں ہو سکتا نا میرے پاس. آپ کا 5G ہے پھر بھی پرابلم ہے عبد الوکیل. اب پتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ سب کے ساتھ صحیح ہے، میرا بھی تو بالکل صحیح ہے. سر چلیے سر، نیٹ ورک کا ایشو ہے تو ان لوگوں کا ہوگا سر. آواز بالکل کلیئر ہے، وہ اسکرین بھی ویزیبل ہے. آپ کے طرف سے کوئی وہ نہیں ہے سر. آپ کے پاس نیٹ ورک ایشو ہے وہ دیکھ لیجیے عبد الوکیل صاحب. ہاں تو چلیں ہم لوگ چلتے ہیں. یا اخت خیری ابن یا بنت خیری ابن. یہ والا جو شعر ہے یہ متنبی کا شعر ہے اور سب سے پہلا شعر ہے. اور یہ چونکہ سب سے پہلا شعر ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں گے. یا سب میوٹ کر لیں، وہ کسی کی طرف سے ایکو ہو رہا ہے. ہاں تو یا اخت خیری ابن. ہاں یا بنت خیری ابن کنایتن بہما عن اشرف النسب. اب سوال یہ آ جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کس نے کہا ہے یہ شعر. تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ کہا ہے تو آپ فوراً بتائیں گے کہ یہ شعر کہا ہے متنبی نے. اب چلتے ہیں سمجھتے ہیں ہم. اس شعر کو سمجھنے سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں، پھر ورڈ میں جائیں گے. یہ متنبی کی جو بہن تھی تو بہن کا انتقال ہوا تو متنبی کہہ رہے ہیں کہ اے خولا، تم بہترین بھائی کی بہن ہو اور تم بہترین باپ کی بیٹی ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ متنبی نے تعریف کرتے ہوئے ان کی مرثیہ کہتے ہوئے ان کا ڈائریکٹ خولا نام نہیں لیا، بلکہ ان کے جو نسب سے میں اچھے لوگ تھے ان کے نسب سے ان کا نام لیا کہ تم بہترین بھائی کے بیٹے ہو. تمہارا بھائی جو ہے، تم بہترین بھائی کی بہن ہو کہ تمہارا بھائی سیف الدولہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اور بہترین باپ کی بیٹی ہو. اور ان دونوں سے در حقیقت میں یہ کنایا کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نسب ہے تمہارا نا بہت ہی اعلیٰ نسب ہے. یہ پوری چیز ان کو کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے شعر. یا اخت خیر اخن، خیر اخن بہترین بھائی، اے بہترین بھائی کی بہن. یا بنت خیر ابن، خیر ابن بہترین باپ، اے بہترین باپ کی بیٹی. کنایتن بہما، ان دونوں سے کنایا کیا جا رہا ہے ان اشرف النسب، بہترین نسب کے بارے میں. اشرف النسب بہترین نسب سے اچھا نسب کے بارے میں. یعنی ان دونوں سے کنایا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسب تمہارا بہت ہی اچھا ہے. اب یہاں سوال آ جائے گا یا اخت خیر اخن سے کون مراد ہے؟ تو اس سے مراد خولا ہے. یا بنت خیر ابن سے کون مراد ہے؟ تو اس سے بھی مراد خولا ہے. بتائیں یہ شعر کلیئر ہوا؟ یہ پہلا شعر اس کلیئر. امراء القیس. میرے پاس تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیوں آج لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے؟
सर आप क्लास कीजिए। क्या सब 2-4 लोग हैं जिनके पास नेटवर्क शायद प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज नेटवर्क